پہلے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں جماعت کے جو طلباء و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی درسی کتاب بہارستان اردو کا صفحہ نمبر 157 نکال کر اپنے سامنے رکھیں، اور یہاں پر کل جو ہم نے اکبر الہ آبادی کی جو نظم نئی تہذیب کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کے جو آخر پر جو سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر توضیحات بھی ہم پڑھیں گے۔ توضیحات میں کیا لکھا گیا ہے کہ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر تھے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ طنزیہ اور مزاح شاعری کے میدان میں دنیا کے بڑے شاعروں میں ہم رتبہ ہیں۔ اپنے خیالات کے لحاظ سے وہ بہت قدامت پرست اور نئی باتوں کے بالکل خلاف تھے۔ اس وجہ سے ان کی شاعری سے نئی زندگی کے بارے میں کوئی روشنی نہیں ملتی، لیکن طنزیہ نگار کی بڑائی اس کی طنز کی تیزی میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے خیالات میں۔ اس لیے اکبر الہ آبادی آج بھی پڑھنے کے لائق ہیں۔ آج سے آپ کو معلوم ہی ہے، آج سے 100 سال پہلے لگ بھگ اس نے نظم لکھی ہے، نئی تہذیب۔ لیکن جو نئی تہذیب کی جو نظم ہے، جب کل ہم نے اس کی تشریح کی، جب کل ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو یہ منعن آج ہمارے معاشرے پر ثابت ہوتی ہے، سچ ثابت ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے پردگی عام ہے، آج ہم دیکھتے ہیں شرافت کا معیار ختم ہو گیا، آج ہم دیکھتے ہیں خوشیاں منانے کا طریقہ الگ ہے، غم منانے کا طریقہ الگ ہے، آج دوستی بڑھانے کا طریقہ الگ ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، مقصد کے بغیر کسی بھی چیز کو نہیں کیا جاتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے تبھی رشتہ داری ہوتی ہے، جب مقصد نہیں تو رشتہ داری نہیں۔ مقصد ہوتا ہے تو دوستی ہوتی ہے، جب مقصد نہیں تو دوستی نہیں۔ ہر ایک چیز بدل جاتا ہے۔ جو اصل میں شریف ہے ان کو شریف نہیں کہا جاتا ہے، ان کو بزدل کہا جاتا ہے، اور جو لوگ رذیل ہیں، جو لوگ رذیل ہو کر مالدار ہیں، ان کو شریف کہا جاتا ہے، ان کو بڑا آدمی، ان کو عزت سے نوازا جاتا ہے، اور جو عزت والے ہیں ان کی عزت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ بہرحال اکبر الہ آبادی نے لاسٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اس کی کیا پریشانی ہے، وہ ایسا وقت، ایسا زمانہ ہوگا، اس وقت ہے اکبر نہ آپ ہوں گے، نہ خور، نہ میں ہوگا۔ اور اس لیے یہاں پر جو پہلا ہی سوال ہے، اکبر نے نئی تہذیب کی کون سی برائیاں بتائی ہیں؟ یہاں پر میں نے اس کا جواب لکھا ہے، اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ نئی تہذیب میں بے پردگی عام ہو جائے گی، سادگی کی جگہ تکلف اور بناوٹ آئے گی، شرافت کا معیار بدل جائے گا۔ نمبر 2، تقلید یورپ سے کیا مراد ہے؟ تقلید ہو گیا پیروی کرنا۔ تقلید یورپ سے مراد ہے یورپ کی تہذیب کی نقل کر کے اس کی پیروی کرنا، یعنی یورپ کی جو تہذیب ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ہر ایک چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم ان کی یورپ کی تہذیب جو ہے ان کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ 2 سوال لکھے ہیں۔ پہلا ہی سوال جو ہے، اکبر الہ آبادی نے نئی تہذیب کی کون سی برائیاں بیان کی ہیں؟ میں نے یہاں پر تھوڑا بہت اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ نئی تہذیب میں بے پردگی عام ہو جائے گی، سادگی کی جگہ تکلف اور بناوٹ آئے گی، شرافت کا معیار بدل جائے گا۔ یہاں پر بے پردگی عام ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھیں ہر طرف بے پردگی ہے، سادگی کی جگہ تکلف اور بناوٹ آئے گی۔ سادگی، ہم سادگی سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اب تکلف نے وہاں پہ جگہ لیا، تکلف ہو گیا مشکلات۔ مثال کے طور پر ہم کہیں پہ جاتے ہیں، ہم نے یہ معاملہ بنایا ہے، آج فلاں رشتہ دار کے یہاں جانا ہے، وہاں پہ انسان کو کم سے کم 400-500 روپے کا میوہ ساتھ ہونا چاہیے، ہم نے تکلف بنایا ہے۔ اگر کسی کے پاس 500 روپے نہیں ہے، وہ اپنے رشتہ دار کے یہاں نہیں جا سکتا ہے، وہ اپنے دوست کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثال سمجھا رہا ہوں کہ تکلف ہم نے خود بنایا ہے۔ پر سادگی تھی، بناوٹ آئے گی، یعنی دکھاوا آئے گا۔ اصل میں جو ہوتا ہے انسان کا جو اندرون ہوتا ہے، اندرون دل سے ہم یہ چاہیں کہ ہمارا رشتہ دار ٹھیک ہو، ہمارا دوست ٹھیک ہو، ہر ایک چیز ٹھیک ہو، لیکن اب اس میں بناوٹ آ گئی، اب ہمیں دکھاوا ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے کہ میرا نام اونچا ہونا چاہیے، میری عزت بڑھنی چاہیے۔ اس چیز سے عزت نہیں بڑھتی ہے۔ انسان کے دل میں ہر ایک کے لیے بالکل جذبہ ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شرافت کا معیار بدل جائے گا، جو شرافت کا معیار جو ہے وہ بدل جائے گا۔ شریفوں کو شریف نہیں سمجھا جائے گا، شریفوں کو رذیل سمجھا جائے گا، اور رذیلوں کو شریف سمجھا جائے گا۔ دوسرا میں نے تقلید یورپ سے کیا مراد ہے، یعنی تقلید، ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں، جب ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں، جب ہم کسی کی نقل کرتے ہیں، یعنی ہم یورپ کی نقل کر کے، یورپ کی تہذیب کی نقل کر کے اس کی پیروی کریں گے۔ یعنی یہاں پر شاعر نے فرمایا کہ تقلید یورپ سے مراد جو ہے یورپ کی تہذیب کی نقل کر کے اس کی پیروی کرنی، یعنی یورپ کی جو تہذیب ہے
بے پردگی ان کی تہذیب ہے، عریانیت ان کی تہذیب ہے، فحشی ان کی تہذیب ہے، یعنی ہم وہی تہذیب آج اپنے آپ پر لاگو کرتے ہیں۔ یہاں پر اکبر الاوالی نے آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے ہندوستانی تہذیب کی اس برائیوں کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے جب نئی تہذیب آئے گی ہماری جو اصل میراث ہے وہ ہم سے چھن جائے گی اور ہماری زندگی حیوانوں سے گزری ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی وسلام۔